سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں اپنے دسترخوان پر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت نصیب فرمائے، اس قرآن کو ہمارے لیے شفا اور ہمارے لیے رحمت کا باعث بنائے۔ کل ہماری کلاس چل رہی تھی اور کلوز ہو گئی تھی، کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، اور کل ہم فاسق کی جو اقسام تھی وہ پڑھ رہے تھے۔ نمبر 1 تھی تغابی، جو شخص کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرے اس کو برا جانے، اور دوسرا انہماک، جو شخص گناہ کبیرہ کا عادی ہو اور اس کا کوئی خوف نہ ہو اس کے دل میں، اور تیسرا ہے جہود، جو شخص گناہ کبیرہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرے، پھر جو شخص اس درجے میں پہنچ جائے کہ اس کا ایمان جاتا رہے اور وہ کافر ہو جائے۔ جب تک وہ تغابی اور انہماک کے درجے میں ہے وہ ایمان سے نہیں نکلتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق قائم رہتی ہے، اور یہ تصدیق ہی ایمان کا نام ہے، تصدیق ہی ایمان ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو فاسق مراد لی گئی ہے وہ منافقین ہیں، جو فسق کے تیسرے درجے میں پہنچ چکے ہیں، اور یعنی جہود کے درجے میں، اور اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کو جو فاسقوں میں منحصر کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فسق نے ہی ان کو گمراہی تک پہنچایا ہے، کیونکہ بار بار انکار کیا اور جھوٹ پر بار بار اصرار کیا۔ اس وجہ سے ان کے اندر ہٹ دھرمی اور سرکشی کی قوت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہی مثالوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اور یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ مکھی اور مکڑی کی جو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے ذریعے بتوں کی کمزوری اور حقارت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کی جہالت اور گمراہی جو ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، بس اندر وہی ایک ہٹ دھرمی اور سرکشی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے غور کرنے کی بجائے اپنی ہی اس ایک بات کے پیچھے لگے رہے کہ یہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی جہالت اور گمراہی اور پکی ہوگی، اور اس طرح ان مثالوں کا مذاق اڑانے والے اور جو انکار کرنے والے تھے ان پر گمراہی اور زیادہ پختہ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہ کرتا ہے، قرآن پاک کی آیات سے جو فاسق ہیں وہی گمراہی میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن کی ہدایت لینے کے لیے تقویٰ کے درجات میں داخل ہونا ہے، اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور منافقت کے ہر درجے سے بچائے اور فسق کے ہر درجے سے بچائے۔ اگلی آیت پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 27 ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، اور جو کاٹتے ہیں جسے حکم دیا ہے اللہ نے، بہ ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے، یعنی جسے اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے وہ اسے کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ سے کون سا وعدہ کیا گیا ہے جی؟ اس کے حوالے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے، جس میں تذکرہ کیا گیا ہے، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، اور یہ گواہی اس لیے لی ہے کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ یہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے بعد ان کے دائیں کندھے پر ہاتھ، پشت پر ہاتھ پھیرا، تو جتنی نیک اولاد بنی آدم پیدا ہونی تھی ان کی روحیں حاضر ہو گئیں۔ پھر آپ نے ان کے بائیں پشت پر ہاتھ پھیرا تو جتنی بنی آدم میں بد کردار لوگوں نے پیدا ہونا تھا ان سب کی روحیں حاضر ہوئیں، اور سب روحوں کو، جتنی بھی بنی آدم کی ارواح تھی ان سب کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ وعدہ لیا کہ تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا رب ہوں، اور ان سب نے مل کے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔
تو اس پر جو ہے کہا کہ یہ قیامت تک کے لیے یہ وعدہ جو ہم نے اپنے مالک سے ہماری روحوں نے کیا ہے وہ وعدہ جو ہے نا نوٹ کر لیا گیا ہے۔ دوسرا اس سے وعدہ جو ہے دیا گیا وہ انبیاء اکرام اور رسولوں کے ذریعے امتوں سے لیا گیا تھا، اور وہ وعدہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں ہے کہ یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم یہ عہد لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، سو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس عہد کے بدلے میں حقیر معاوضہ لے لیا۔ دوسرا عہد جو نبیوں سے لیا گیا تھا کہ جب میرے نبی آئیں گے تو کیا تم ان کی مدد کرو گے، تم یہ وعدہ پکا وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، اس بوجھ کو اٹھاتے ہو؟ تو سب نبیوں نے مل کر یہ اقرار کیا کہ ہم آپ کا یہ وعدہ ضرور وعدہ قبول کرتے ہیں، عہد اٹھاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تاکہ اور وہ وعدہ یہی تھا کہ جب میرے آخری نبی آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے ہم ان کی مدد کریں گے دین میں اور ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس طرح سب ہر انبیاء اکرام کو یہ حکم تھا کہ انہوں نے اس نبی کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اپنی امتوں کو بیان کرنا تھا، اور ہر امت نے اپنی آنے والی نسل کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ جب بھی جس دور میں بھی وہ نبی آئیں تو ان کی مدد کرنی ہے اور ہم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ ان کے ایمان کا حصہ تھا، لیکن کیا کیا انہوں نے اس عہد کو توڑا اور نہ مانا، جیسے کہ یہود و نصارہ نے اس وعدے کو توڑا۔ تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، تو اب ان کے توڑنے کی، جو انہوں نے وعدہ توڑا ہے، وعدہ توڑنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا اپنا تعصب اور دشمنی تھی، اور ان کے اپنے حسد کا معاملہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو امید تھی کہ کیونکہ کثرت سے نبی ہمارے درمیان سے آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، لہٰذا انہیں امید تھی کہ جن نبی کا چرچا بار بار تورات میں، انجیل میں کیا گیا ہے تو وہ نبی بھی ہمارے بنی اسرائیل کی لڑی میں سے ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے پیدا کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد حضرت بی بی سارہ سے پیدا ہوئی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان سے آنے والی آگے ساری نسل جو تھی وہ بنی اسرائیل میں سے تھی۔ سو ان کو اس چیز کی امید تھی، لیکن جب دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے پیدا ہوئے ہیں تو حسد اس پر اپنے دل میں کیا کہ یہ ہماری لڑی سے پیدا کیوں نہیں کیے گئے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو جو اتنے عرصے سے ہم پر الہامی کلام اترتا رہا اور ہمارے درمیان بھی آئے، اور لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کہ ہم ہی الہامی علم کے جو ہیں بادشاہ ہیں اور سب کچھ اختیار رکھنے والے ہیں، اور ہم سے زیادہ اس کا علم کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو ہمارا وہ اقتدار ختم ہو جائے گا، سو ہماری وہ حکومت ختم ہو جائے گی جو سب لوگوں پر ہے، اور ہمیں ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ سو یہ حسد اور یہ سرکشی کی بنیادی وجہ تھی جس وجہ سے انہوں نے اس وعدے کو توڑا جو ان کے نبیوں نے بھی کیا ہوا تھا، اور ان کے ذریعے امتوں نے بھی یہ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا اور نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ توڑتے ہیں، یہ ان کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کا معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ مالک نے حکم دیا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، تو اس کو توڑنے کا حکم جو ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک جگہ پہ یہ بیان ہوا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کی نفل نماز ہی قبول نہیں ہے جو تعلق توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار بہن بھائیوں سے تعلق توڑتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جو 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بہن بھائی سے ناراض رہے۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ملانے کا، جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، سو ہمیں توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ اگر کوئی تمہارا مومن بہن بھائی تم سے تعلق کاٹے، یعنی تم سے قطع تعلق ہی کرے، تو پھر بھی تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، کیونکہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے. سو اسی میں ہماری بہتری ہے کہ ہم ان کے احکامات کو دل سے مانیں اور اس پر قائم و دائم رہیں. آگے انہی کے بارے میں، منافقین کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کا فساد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے انہیں حکم دیا تھا کہ نبیوں پر ایمان لانے میں فرق نہ کریں، مسلمانوں سے محبت کریں، اور یہ پھر بھی ان احکامات کو چھوڑتے تھے جو اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیتے تھے. تو زمین میں فساد انہی کا اسی بات پر مبنی تھا کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے سے منع کرتے تھے، روکتے تھے، رکاوٹیں ڈالتے تھے. اسلام ان قرآنی آیات کو سن کر ان میں نقائص تلاش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی نقص نکل آئے اور ہم اس کو وجہ بنا کر جو ہے ان کو، ان کے ایمان کو متزلزل کر دیں. اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اپنے اشعار میں ان آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور اس طرح جو ہے امن قائم کرنے کی بجائے وہ فساد کے مرتکب تھے کہ اللہ کے احکامات کو پھیلنے سے روکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ فسادی قرار دیا ہے اور کہا ہے یہی لوگ ہیں جو بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آیا ہمارے اعمال جو ہیں یہ قرآن پاک ہمیں اسی راہ کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، ہمارے لیے راہ عمل ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو اللہ کی راہ پر عمل کرنے والوں اور ایمان کے راستے پر چلنے والوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے تو نہیں ہیں. اور جس کا ایمان مضبوط ہے یا وہ دین کے راستے پر چلتا ہے، ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں یا ہم اس پر رشک کرتے ہیں کہ یہ کاش کہ ہمیں بھی ایمان کا وہ درجہ ملتا کہ ہم بھی اسی راستے پر چل پڑتے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم انکار کرو گے اللہ کا، وکنتم امواتا کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ دلیل پیش کر رہا ہے ان کافروں کو مخاطب کر کے. کیف تکفرون سے مراد ہے کیسے تم انکار کرو گے، اور انکار کرنے والے کو ہی کافر کہا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیسے تم کفر کر سکتے ہو، تم نطفے کی شکل میں ایک گندا پانی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے حیات بخشی، تمہیں زندگی عطا فرمائی، تمہیں جسم اور روح تمہارے اندر ڈال دی، جسم کے اندر روح ڈال دی اور تمہیں جو ہے زندہ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وسائل پیدا کیے، زندگی گزاری تم نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری اس حیات کے مقررہ مدت کو پورا کر دے گا. پھر تم دوبارہ موت کی طرف جاؤ گے، مرو گے، اس کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا. سور پھونکنے کے وقت بھی ممکن ہے اس کا معاملہ ہو، اور قبر میں جو سوال و جواب کے لیے دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا پھر حشر کے دن جو ہے تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اللہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا. اور جب تم کو اپنے ان احوال کا علم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کفر کرنا کتنا عجیب ہے، کتنا غلط ہے کہ جان بوجھ کر تم کچھ بھی نہیں ہو اور تم اپنے آپ کو منواتے ہو کہ میری ہستی کو کوئی مانے کہ میں ہوں، لیکن وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم جیسے پہلے تمہارے ماں باپ تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، اور جس نے اس پوری کائنات میں تمہارے لیے وسائل پیدا کر دیے اور جس کے جلوے ہر دم تمہیں اپنے دائیں بائیں اپنی ذات کے اندر نظر آتے ہیں، باہر نظر آتے ہیں، اس قائم و دائم ہستی کو کا تم انکار کرتے ہو. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ عقل سے کام لو، کچھ سمجھ بوجھ سے کام لو، تاکہ جو ہے اصل بات تم پر جو ہے عیاں ہو جائے اور تمہاری یہ زندگی کا معاملہ درست ہو جائے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے خلق لکم ما فی الارض، جس نے تمہیں پیدا کیا زمین، جس نے پیدا کیا لکم واسطے تمہارے، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ
اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کر کے 7 آسمانوں میں ترتیب دے دیا، طبقات بنا دیے اس کے ساتھ، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے پھر چھوڑ نہیں دیا تمہیں، بلکہ ہر چیز جو ظاہر اور باطن میں تمہیں نظر آ رہی ہے تمہارے سامنے ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے اندر کے سسٹم کو چلا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کو کوئی چیز چھوتی ہے اور وہ کیسے تمہارے دماغ تک جا کر تمہیں اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ تمہارے ہاتھ کو کوئی چیز چھو گئی ہے۔ لہٰذا اور تمہارے ارد گرد جو سامان ہے، جو چیزیں ہیں، چرند پرند، زمین کی خوبصورتی ہے، نباتات ہیں اور جانور ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے کہ تم جانوروں کو سواری کے طور پر بھی استعمال کرو اور حلال جانوروں کو کھاؤ، اور پھر تمہارے لیے اور ان جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے پودے اگا دیے ہیں جن پودوں سے تم کھاتے ہو، انہی کی جڑی بوٹیوں سے تم علاج کرتے ہو، انہی پودوں سے اناج اگتا ہے، انہی پودوں کے ساتھ جو ہے دالیں اگتی ہیں، سبزی اگتی ہے، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دنیا میں پیدا کی ہے ان سب کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے اس خالق و مالک اور ارد گرد دیکھیں، یوں جاہلوں کی طرح جانوروں کی طرح ہم اپنی زندگی نہ گزاریں کہ بس دنیا میں آ گئے ہیں اور ہم نے شادیاں کرنی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے مر جانا ہے بوڑھے ہو کے یا جوانی کی حالت میں ہی۔ یہ دنیا میں آنا تو جانور بھی دنیا میں آئے ہیں، کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، اور پھر بچے جننا تو جانور بھی بچے جنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے مالک سے یعنی کہ غور و فکر کیے بغیر پوری زندگی کا گزار دینا، جبکہ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اور اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہر چیز جو ہمارے ارد گرد ہے، ہمارے ظاہر میں ہے، ہمارے باطن میں ہے، ہر چیز کو جانیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اپنے مالک کی تسبیح بیان کریں، اس مالک کی شان کو جانیں اور اس ذات کو اور ہستی کو تلاش کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی پہچان حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے آسمان کی چھت تم پر تان دی ہے، اس کو میں نے 7 طبقات میں بنا دیا ہے کہ 7 آسمان ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، ہر انسان کے بارے میں، اور یہاں تک کہ زمین کے اندر ایک ذرہ بھی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا، قرآن کی آیت کے مطابق کہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے، ہوا چلتی ہے مگر اللہ کے حکم سے، بادل چلتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے، بارش برستی ہے مگر اللہ کے حکم سے، اور ہر چیز کا بیان کہ انسان اگر اٹھ کر پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے کہ مالک کے فضل سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ لہٰذا ہم اس زندگی میں اپنے آپ کو جانوروں کی زندگی کے مشابہ نہ کریں، بلکہ جو چیزیں قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں یا حرام و مکروہ کی ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ، اپنا نائب، میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ تو یہ قصہ آدم شروع ہو گیا ہے جی، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس زمین میں، من یفسد، جو فساد مچائے گا، فیہا، اس زمین میں،
و یسفک الدماء اور وہ خون بہائے گا، و نحن اور ہم نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا تیری تعریف کے ساتھ، و نقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لک تیرے واسطے، قال فرمایا انی عالم بے شک میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تاکہ انسان ان نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کفر سے باز آ جائے اور اللہ پر سچا ایمان لائے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ ابھی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے جو پہلے سب سے پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ان کو کائنات کی تمام اشیاء کی چیزوں کے نام سکھا دیے، بتا دیے، اور پھر ان کو جنت میں بھی رکھا اور پھر خلافت کے لیے ان کو زمین پر بھیجا۔ یہ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، اور ان کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی اولاد یعنی تمام بنی آدم، ہم سب لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے اللہ کی اطاعت کریں اور کفر سے اور اللہ کے نافرمانی سے دور رہیں۔ تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو فرشتوں نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ یہ انسان جو ہے وہی ہے جو کہ خون بہائے گا، یہاں پہ فساد مچائے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں خوب جانتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کہ میں انسان کو کس لیے پیدا کر رہا ہوں، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھا کر خوب اعلیٰ درجے پر قائم و دائم کر دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، کہ اگر انسان سمجھے کہ صرف ہم عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں تو وہ عبادت تو اتنے ڈھیروں فرشتے ہیں جو رکوع میں ہیں، اتنے ڈھیروں فرشتے ہیں جو قیام میں ہیں، اتنے ڈھیروں فرشتے ہیں جو سجدے میں ہیں، تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کہ انسان جو ہے ایک دوسرے کے لیے بھی مددگار ہو جائے، اور ہر نیکی دنیا میں رہتے ہوئے ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ عبادت یہ نہیں کہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں اور ہم علیحدہ اوپر بیٹھ جائیں یا اپنے گھروں میں علیحدہ کمروں میں بیٹھ جائیں اور حقوق و فرائض کی ادائیگی نہ کریں اور بیٹھ کر صرف تسبیحات کرتے رہیں اور اللہ کے کو سجدے کرتے رہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں اور اللہ کے احکامات پر چلیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنے مالک کی رضا کے لیے ہر نیکی کو کریں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات پر چلنا اور دین کی پیروی کرنا اور اپنے مالک کو راضی کرنا اور امن قائم کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا، یہ سب بڑا جہاد ہے۔ اپنے نفس کے اوپر قابو رکھنا، کنٹرول کرنا اور اپنے نفس کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروانا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیں جی، ہم آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اور کل کے لیے آپ کو بتا دیں کہ کل ہمارا ٹیسٹ ہے، کل ریٹن ٹیسٹ آپ لوگوں کو آپ کے نمبر پہ مل جائے گا، اور 2 گھنٹے کی ٹائمنگز آپ کو دے دی جائیں گی۔ 2 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو سولو کر کے ہمیں واپس سینڈ کرنا ہے، اور اوپر جملہ ہوگا، نیچے آپشنز دی جائیں گی، اس کے آنسر میں 3 اور اس کریکٹ آنسر کو آپ نے ٹک کرنا ہوگا۔ کچھ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن کل کا سبق ہوگا، سبق پڑھنے کے بعد سبق کلاس کے اینڈ پر ہم جو ہے وہ آپ کو سینڈ کریں گے، اور 2 گھنٹے کے اندر آپ اس کو سولو کر کے ہمیں واپس بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اس کے حساب سے جو مارکنگ ہوگی وہ آپ کو بتا دی جائے گی. اس سب اصل نمبر وہی ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ملنے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف آپ نے قدم اٹھایا ہے, بڑھے ہیں, تو آنٹی یہ اللہ جو تعالیٰ آپ نے نے بتائی نا دوبارہ بتائیں. انسان چل کے آتے ہیں, دوڑ کے آتے ہیں آپ کی. جی بیٹے, کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال؟ آنٹی یہ جو ابھی آپ نے پیپرز کے بارے میں بتایا ہے نا, وہ پلیز ذرا دوبارہ بتا دیں کہ کیا کیا ہوگا, ایم سی کیوز اور کیا ہوگا. جی صرف ایم سی کیوز ہی ہوں گے, 20 یا 25 ایم سی کیوز ہوں گے. اس میں 4 آپشنز دی جائیں گی اور جو کریکٹ آپشن ہوگی اس پر آپ نے ٹک کرنا ہوگا. صرف ٹک کرنا ہے آپ نے. اگر آپ نے لیسن سارے غور سے سنے ہیں اور ان کو پڑھا بھی ہے, ہمیں چاہیے کہ ایک مرتبہ دن میں ضرور اس کو کھول کر ریوائز کیا کریں, پڑھ لیا کریں. جو آپ کو ہم نے پی ڈی ایف کے ذریعے نور الایمان بھی بھیجا ہے, عرفان القرآن بھی بھیجا ہے, وہاں سے آپ کو اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا سمجھنا اور غور و فکر کرنا وہ زیادہ لازم ہے, تاکہ یہ ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہو جائے اور یہ ہدایت جو ہے وہ ہم عمل میں شامل کریں. یہ اس کا اصل مقصد ہے. تو یہ ٹیسٹ لینا اور اس پر نمبرنگ کا ملنا, اس کو آپ صرف ایک اس طرح کی کوشش سمجھ لیجئے کہ تاکہ آپ اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. اس چیز کا بھی پتہ چل جائے آپ کو کہ آپ نے کس درجے کا واقعتاً اس کو پڑھا ہے اور یاد کیا ہے. وہ باجیاں جنہوں نے کلاس جوائن کی لیکن وہ ڈیلی کلاس نہیں لے رہی, ان سب باجیوں کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ یہ قرآن کی طرف آنا اللہ نے آپ کو چنا, اور چن لینے کے بعد اب شیطان تو اس کوشش میں ہے کہ آپ کو ہر سیدھے راستے پر آ کر روکے, آپ کو اور آپ کے لیے یہ منزل مشکل بنا دے. لیکن آپ نے اس منزل کو اس پر شیطان کے خلاف لڑنا ہے, اور آپ نے استقامت کے ساتھ ڈیلی کلاس لینی ہے, اور تاکہ آپ کسی دن کی بھی اللہ کی ہدایت سے اور رہنمائی سے غافل نہ رہیں, اور یہ نہ ہو کہ کوئی پوائنٹ مس ہو جائے آپ سے. اور شیطان تو رکاوٹیں ڈالے گا, لیکن آپ مقابلہ کیجئے شیطان کے ساتھ اور اس کے دھکا دے کر اپنی کلاس میں پہنچیے اور اس کلاس کو جوائن کیجیے. اگر کسی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, لیکن کلاس میں ہونا یہ سوچ کے کہ بھی ریکارڈنگ لے لیں گے, آپ کلاس نہیں لے رہی, تو یہ غلط معاملہ ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنی کلاس میں حاضر ہوں ٹائم پہ اور اس کو جوائن کریں, اللہ کے کوئی عذر ہو آپ کے پاس. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی کلاس اس کلاس کے حوالے سے جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا ہے, کچھ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ آپ نے اس میں سے کچھ یاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی ہیں آپ بتا سکتی ہیں اس میں کون کون سی دلیل ہے؟ کون کون سی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کی ہے؟ صحیح ہے, لائبہ آپ بتائیں گی؟ لائبہ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں جی آنٹی. جی بتائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو, تو اس کیوں اپنے رب کی عبادت کریں, اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے پوائنٹس ہمیں بتائے ہیں, آپ بتا سکتی ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمیں ٹھیک کھانے ہو کے گیا. لیے کھانا دیا, ہمیں ہمارے آسمان میں پانی اتارا جو پھل بنے اور پھر پودے بنے, ہمیں خوراک دی, ہمیں ایک ایک چیز دی جس کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا ہم جی. اللہ نے بدلے میں ہمارے لیے عبادت کریں. زمین کو فرش بنایا, ہمیں پیدا کیا ہے, اور مختلف کھانے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں, اور پھر یعنی حقدار تو پھر وہی ہے. جنت کے بارے میں کون بتائے گا جی؟ جنت کے بارے میں صدف آپ بتائیں گی؟ عائشہ عمران, عائشہ آپ بتائیں گی ہمیں کہ جنت کے بارے میں کیا بیان دیا گیا ہمیں؟ ایک تو جنت میں جو ہمیں انعامات ملیں گے اس کے بارے میں ذکر ہے. جی انعامات کے بارے میں ہی. تو وہ جی جنت جی کیسی ہوگی؟ انعامات کے بارے میں وہاں وہی کہ نہریں بہتی ہوں گی خوبصورت, اور ٹھیک ہے. پھل ایسے ہوں گے کہ دنیا میں ہمیں ملیں گے, ملتے جلتے ہوں گے, لیکن ان کے ذائقے ویسے نہیں ہوں گے, دیکھنے میں ہمیں ایک جیسے لگیں گے لیکن ویسے ہوں گے نہیں. ٹھیک ہے. پھلوں کا اور تھا, حوروں کا تھا آپ نے بتایا, کہ جی نیک
में मिलेंगी। अच्छा, क्या क्या हम तादाद बताई थी, आप बता सकती हैं वो तादाद कितनी है, कितनी भी 72 पूरे और 2 दुनियावी। हाँ जी, 2 दुनिया की 70 जो है ना वो पूरे होंगी। हाँ, टोटल 72 होगी।